بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین، قصص الاسلام 0.2 میں ایک اور ویڈیو کے ساتھ خوش آمدید۔ ہماری آج کی ویڈیو ہے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شمار ان جلیل القدر صحابہ میں ہوتا ہے جنہوں نے اسلام کی سربلندی کے لیے عظیم قربانیاں دی۔ آپ عشرہ مبشرہ میں شامل تھے، یعنی ان 10 خوش نصیب صحابہ میں جنہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دنیا میں ہی جنت کی بشارت دی۔ آپ کی زندگی اخلاص، سخاوت، شجاعت اور اسلامی تعلیمات کی پیروی کا عملی نمونہ تھی۔ ابتدائی زندگی اور اسلام کے قبولیت۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اصل نام عبد عمرو تھا، لیکن اسلام قبول کرنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کا نام عبد الرحمن رکھا۔ آپ کا تعلق قریش کے مشہور قبیلے بنو زہرہ سے تھا۔ حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعوت پر اسلام قبول کیا اور ابتدائی مسلمانوں میں شامل ہوئی۔ ہجرت اور مدینہ میں نئی زندگی۔ جب مکہ میں مسلمانوں پر مظالم بڑھ گئے تو حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حبشہ کی طرف ہجرت کی اور بعد میں مدینہ منورہ کی طرف بھی ہجرت فرمائی۔ مدینہ پہنچنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں حضرت سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھائی بنایا، جنہوں نے اپنی آدھی دولت اور گھر حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیش کر دی، لیکن آپ نے انکار کرتے ہوئے فرمایا، مجھے بازار کا راستہ دکھا دو۔ آپ نے مدینہ کے بازار میں تجارت کا آغاز کیا اور بہت جلد کامیاب تاجر بن گئے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایمانداری اور محنت سے تجارت کی اور مدینہ کے امیر ترین افراد میں شمار ہونے لگے۔ آپ نے اپنی دولت کو ہمیشہ اللہ کی راہ میں خرچ کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی سخاوت کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا، عبد الرحمن بن عوف جنت میں رینگتے ہوئے داخل ہوں گے کیونکہ ان پر دولت کی جواب دہی ہوگی۔ مسند احمد۔ آپ نے کئی مواقع پر اپنی دولت دین کی خدمت کے لیے وقف کی، جیسے غزوہ تبوک کے موقع پر 500 اونٹ اور 4000 دینار عطیہ کیے، بے شمار غلاموں کو آزاد کرایا۔ حضرت امہات المومنین نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجات کے لیے بڑی مقدار میں مالی امداد فراہم کی۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تمام بڑے غزوات میں شریک رہے، خاص طور پر غزوہ بدر۔ اس جنگ میں انہوں نے زبردست بہادری دکھائی اور کئی کفار کو واصل جہنم کیا۔ غزوہ احد۔ اس جنگ میں آپ کو شدید زخم آئے لیکن آپ ثابت قدم رہے۔ غزوہ تبوک۔ اس میں مالی اور جانی دونوں طرح کی قربانی دی۔ خلافت راشدہ میں کردار۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلافت میں اہم کردار ادا کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی شہادت سے قبل خلافت کے انتخاب کے لیے 6 رکنی شورا مقرر کی، جس میں حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل تھے۔ آپ نے خلافت کے لیے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں فیصلہ کیا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف ان صحابہ کرام میں سے ہیں جنہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
کی حیات طیبہ میں فتویٰ جاری کرنے کی اجازت دی۔ ایک روز حضرت عبد الرحمن بن عوف نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کپڑوں سے عطر کی مہک آ رہی تھی۔ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خوش طبیعی سے فرمایا کہ عبد الرحمن بن عوف یہ کیا ہے؟ آپ نے بادب عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے شادی کر لی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بیوی کا کیا مہر رکھا ہے؟ عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کھجور کی گٹلی کے مساوی سونا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ولیمہ ضرور کرنا، خواہ ایک بکری ہی سے کیوں نہ ہو۔ پھر ان کی تجارت میں روز افزوں ترقی ہوتی گئی اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شمار دولت مندوں میں ہونے لگا۔ خوش قسمتی کا یہ عالم تھا کہ خود فرماتے تھے، اگر میں پتھر اٹھاؤں تو مجھے توقع ہوتی ہے کہ اس کے نیچے سے بھی سونا یا چاندی برآمد ہوگی۔ مال و دولت کی فراوانی کا تاریک پہلو یہ ہے کہ بروز قیامت ہر چیز کا حساب دینا پڑے گا، جبکہ فقیر کے لیے یہ مرحلہ آسان ہوگا اور وہ جلدی سے فارغ ہو جائے گا۔ اسی بنا پر ایک مرتبہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے فرمایا، عبد الرحمن دنیا میں سے ہو، اس لیے جنت میں دیر سے داخل ہوگی۔ اللہ کے ہاں کچھ بھیجو تاکہ تمہارے قدم پل صراط پر رواں ہو جائیں۔ کہا، کیا بھیجوں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو کچھ تمہارے پاس ہے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سارے کا سارا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں، سب کچھ۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سنتے ہی اٹھے اور سب کچھ اللہ کی راہ میں لوٹانے کے ارادے سے چل پڑے۔ اسی وقت جبرائیل علیہ السلام حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ابن عوف سے کہیے کہ اگر وہ مہمان نوازی کرتے رہیں، مسکینوں کو کھانا کھلاتے رہیں، مانگنے والوں کو دیتے رہیں اور اہل عیاں پر خرچ کرتے رہیں تو یہ ان کے لیے کافی ہے، اس سے ان کے مال کا تزکیہ ہو جائے گا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ نصیحت پلے باندھ لی اور جود و عطا کا بازار گرم کر دیا۔ ایک مرتبہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بہت بڑا تجارتی قافلہ مدینہ منورہ پہنچا۔ 700 جانور ساز و سامان سے لدے ہوئے تھے۔ اہل مدینہ اتنا بڑا کاروان تجارت دیکھ کر حیران رہ گئے، مگر ان کو اس سے بھی زیادہ حیرت سے اس وقت دوچار ہونا پڑا جب حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اعلان کیا، بار برادری کی یہ سارے جانور بما اس سامان کے جو ان پر لدا ہوا ہے اللہ کی راہ میں صدقہ ہیں۔ ایک دفعہ ان کی زمین 40,000 اشرفیوں میں فروخت ہوئی۔ انہوں نے وہ تمام اشرفیاں ازواج مطہرات میں تقسیم کر دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد ازواج مطہرات کی ضروریات کا خیال رکھنے والے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ دعا فرمائی، اللہ تعالیٰ ابن عوف کو جنت کے چشمے سلسبیل سے سیراب کرے۔ ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے بھی یہی دعا فرمائی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ میری امت کے مالداروں میں سب سے پہلے
عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنت میں داخل ہوں گے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہما میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی ایسے صحابی ہیں جن کو یہ شرف حاصل ہے کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے اقتداء میں نماز پڑھی۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ غزوہ تبوک کے سفر کے دوران حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صبح کی نماز سے پہلے حوائج ضروریات سے فراغت کے لیے دور تشریف لے گئے۔ میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھا۔ فراغت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہیں پر ہی وضو فرمایا۔ جب ہم واپس پہنچے تو جماعت کھڑی ہو چکی تھی۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھا رہے تھے۔ میں نے چاہا کہ ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے مطلع کر دوں تاکہ وہ پیچھے ہٹ جائیں، مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے منع فرما دیا اور جماعت میں شامل ہو گئے۔ ایک رکعت ہو چکی تھی، اس لیے ایک رکعت ہم نے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ پڑھی اور سلام کے بعد اپنی باقی ماندہ نماز مکمل کی۔ جس امام کے پیچھے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز پڑھی، اس کی امامت کا کیا کہنا؟ حضرت حارث انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ غزوہ احد کے دوران نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہاڑ کی ایک گھاٹی میں مجھ سے پوچھا، کیا تم نے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا ہے؟ میں نے عرض کیا، ہاں، میں نے انہیں پہاڑ پر دیکھا کہ مشرکین ان پر حملہ آور ہیں۔ میں نے انہیں مشرکین سے بچانے کا ارادہ کیا تو میری نظر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پڑی، لہٰذا میں ادھر آ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ سن کر ارشاد فرمایا، فرشتے اس کی مدد کے لیے لڑتے ہیں۔ حضرت حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب میں حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گیا تو میں نے دیکھا کہ 7 لاشیں وہاں ان کے ارد گرد پڑی ہیں۔ میں نے کہا، ان سب کو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ہاتھ سے قتل کیا؟ انہوں نے کہا، ان 2 کو تو میں نے قتل کیا، باقی لوگوں کو جنہوں نے قتل کیا میں نے انہیں دیکھا نہیں۔ میں نے یہ سن کر کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سچ فرمایا، واقعی فرشتے ان کی مدد کے لیے لڑتے تھے۔ موت کے وقت حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وصیت۔ عمر بھر راہ خدا میں مال لٹانے والے اس جواد صحابی نے موت کے وقت بھی وصیت کی تھی کہ میرے ترکہ سے 50,000 اشرفیاں فی سبیل اللہ تقسیم کر دی جائیں۔ اتنا کچھ بانٹنے کے بعد بھی سونے کا ایک ڈالا بچ کے اتنا بڑا تھا کہ اس کو کلہاڑیوں کے ساتھ کاٹ کر ورثہ میں تقسیم کیا گیا۔ اس وقت دیگر بہت سے ورثاء کے علاوہ ان کی 4 بیویاں تھیں اور ہر بیوی کے حصے میں 80,000 اشرفی کے برابر سونا آیا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ 32 ہجری میں وفات پا گئے۔ آپ کو جنت البقیع میں دفن کیا گیا۔ وفات کے وقت آپ نے اپنا زیادہ تر مال اللہ کی راہ میں دے دیا اور وصیت میں بھی کئی نیک کاموں کے لیے رقم مختص کی۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی ہمیں سکھاتی ہے کہ دنیاوی دولت کا صحیح استعمال کیسے کیا جائے۔ آپ کی سخاوت، ایمانداری، تقوی اور شجاعت ہمارے لیے ایک مشعل راہ ہے۔ اللہ ہمیں بھی ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ تو محترم ناظرین، اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہو تو براہ کرم اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا، اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل قصص الاسلام 0.2 کو سبسکرائب نہیں کیا تو براہ کرم اسے ضرور سبسکرائب کیجیے گا تاکہ آپ کو مزید اسلامی ویڈیوز مل سکیں۔
دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ جزاک اللہ خیر، والسلام۔